شیخ ایک سوال آج کے دور کا بہت ہی اہم ہے کہ نمازیوں کا دور دور کھڑے ہونا، اور بعض جگہ تو دیکھا 2 میٹر اور بعض جگہ تو 6 میٹر. تو یہ شیخ اس طرح کھڑے ہو کر اگر دیکھا جائے کہ مسجد میں بھی آ رہے ہیں اور 6 میٹر یا 2 میٹر کے فاصلے سے کھڑے بھی ہو رہے ہیں، تو اور وہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے کورونا نہیں لگتا. شیخ ایسی کیفیت میں کیا صحابہ کرام بھی اس طرح کی کوئی ہمیں تعلیم ملتی ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیے، اس حوالے سے ہم نے جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ ضرورت ہے اس طرح کے مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرنے کی، اور علماء راسخین جو کتاب و سنت کے مطابق چلنے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کی، کہ وہ احادیث سے دیکھ کر ہم کو بتائیں کہ اس چیز کا حکم کیا ہے کہ صفوں میں آدمی نمازی دور دور کھڑے ہوں. جس طرح آپ ذکر کریں کہ 6 میٹر، یا بلکہ میں جہاں تک سنا ہے 6 فٹ کا فاصلہ سنا ہے. 6 میٹر تو بہت زیادہ ہے، خیر 6 فٹ بھی معمولی نہیں ہے. یہاں پر ضروری ہوگا کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام کی صف بندی کے حوالے سے تعلیمات کیا ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ 10 احادیث ہیں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صف بندی کے حوالے سے اہتمام. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ جب نماز شروع کرنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے صفوں کو دیکھتے، اور بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ہمارے سینوں پر اپنے ہاتھ پھیرتے، سبھی کی پوری صف کے سامنے ایسے ہاتھ پھیرتے کہ سبھی برابر ہیں. اور حتیٰ کہ عمران بن حسین کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ہم دیکھا کہ ہم واقعی ہی سمجھ گئے ہیں صف میں سیدھے کھڑے ہونے کی ہماری یعنی کہ روٹین بن چکی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے اس قدر توجہ نہ دی. حتیٰ کہ ایک دن آپ جب تکبیر تحریمہ کہنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ کسی کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ صف میں سیدھے کھڑے ہو اور اختلاف نہ کرو، آگے پیچھے نہ کھڑے ہو، کہ تمہارا یہ اختلاف جو ہے ظاہر جسموں کا اختلاف ہے، اس سے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ نماز شروع کرنے سے پہلے اقیموا صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اور سووا صفوفکم، صفوں کو صحیح کرو، اور تراصوا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ. اس طرح کے الفاظ ہم کو آپ کی احادیث سے ملتے ہیں. بلکہ آپ نے صحابہ کو صفوں کو سیدھا کرنے کے حوالے سے، صفوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کیا تم ایسی صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کہ فرشتے اللہ کے ہاں صفیں کیسے بناتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کہ وہ صفیں سیدھی کرتے ہیں، وَيَتَرَاصَوْنَ فِي الصَّفِّ، اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ کی اور بھی حدیث جس میں آپ نے تاکید کی اس بات کی، صف کو ملانے کی، مل کے کھڑے ہونے کی. اور حتیٰ کہ آپ نے کیا فرمایا، من قطع الصف قطعہ اللہ، کہ جو صف کو توڑتا ہے، توڑنے کا معنی کہ ساتھ مل کے کھڑا نہیں ہوتا، اللہ اس کو توڑ دیتا ہے. اور اسی طرح انہی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے سبھی. آپ دوسری روایت میں آپ کا فرمان ہے کہ لا تذروا فرجات للشیطان، کہ ساتھ مل کے کھڑے ہو اور درمیان میں شیطانوں کے لیے جگہ نہ چھوڑو. اور ایک اور روایت میں جو مسلم امام احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان تمہارے درمیان جو تو خالی جگہ ہیں وہاں پر بکری کے بچوں کی طرح کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر پھر نمازی کو طرح طرح کے خیالات اور وسوسے ڈالتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ساری حدیثیں، اور اس کے علاوہ اور بھی 10 حدیثیں اس موضوع پر، جو صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ آپ کے بعد یہی سنت خلفائے راشدین کی. خلفائے راشدین کے دور میں چونکہ مسجد میں نمازی بہت بڑھ چکے تھے، تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی اور صفیں دور تک ہوتی تھیں، تو وہ صرف نہ کہ خود ان چیزوں کو جائزہ لیتے بلکہ انہوں نے باقاعدہ آدمی رکھے ہوتے کہ جو پیچھے تک کی صفوں کے آ کے رپورٹ دیتے کہ صفیں سیدھی ہو چکی اور لوگ سبھی مل کے کھڑے ہو چکے. اس کے بعد وہ تکبیر کہتے. عمر فاروق کے بارے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، خصوصی طور پر ان کے بارے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ کس انداز سے وہ صفوں کو سیدھا کرنے کا، صفوں میں لوگوں کو ساتھ مل کے کھڑے ہونے کی اس چیز کی تعلیم دیتے، اور جب تک صفیں سیدھی نہ ہو جاتی، مکمل نہ ہو جاتی، اس وقت تک جو ہے وہ تکبیر نہ کہتے. ان ساری حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صف کو بنانا، صف کو سیدھا کرنا. اور حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ ومن اقامت الصلاۃ، دوسری روایت کے اندر، کہ صفوں کو سیدھا کرنا، صفوں کو بنانا، اور سیدھا کرنے کا معنی صرف اور صرف برابر کھڑے ہونا نہیں ہے. علماء باتیں کہ سیدھا کرنے کے اندر ساتھ مل کے کھڑے ہونا بھی ہے.
صفوں کو سیدھا کرنے کے اندر برابر بھی ہونا اور ساتھ مل کے بھی کھڑے ہونا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرنا، برابر کرنا، ساتھ مل کے کھڑے ہونا، یہ کیا ہے؟ من تمام الصلاح، یہی اسی میں نماز کی مکمل، اسی میں نماز کی تکمیل ہے. یعنی نماز کا حصہ ہے صف کو سیدھا کرنا، صف کو بنانا، صف میں مل کے کھڑے ہونا. اور اس لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے روایات ملتی ہیں، اور سے بخاری مسلم کی روایات ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ ہر آدمی کا پاؤں دوسرے کے پاؤں سے، اس کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے سے، اور ایک دوسرے کندھا دوسرے کے کندھے سے ملا ہوتا. اس انداز سے آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے. تو میں یہ ساری تمہید باندھنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صف بندی کے حوالے سے، صفوں کو اس انداز سے مل کر کھڑے ہونے کے حوالے سے آپ کا یہ اہتمام، اور صحابہ اکرام کا اہتمام، اور خلفائے راشدین کا اس چیز کے لیے اس قدر جو ہے اس چیز کی یعنی کہ کوشش کرنا، اور پھر خصوصاً آپ کی طرف سے سخت وعیدیں بیان کرنا کہ صف کو نہ ملانا، ساتھ مل کے نہ کھڑے ہونا، اس میں شیطانوں کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کاٹ دیتا ہے جو صف کو کاٹتے ہیں. اور اس طرح کی وعیدیں اس کے آنا، اس سے کیا ملتا ہے؟ کیا صرف ساتھ مل کے کھڑے ہونا کوئی سنت عمل ہے؟ کیا کوئی نفلی چیز ہے؟ ہاں، کہنے کو بہت سے علماء نے کہا ہے کہ واقعی سنت ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور صرف شیخ ابن عثیمین نہیں بلکہ ان سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ باب مانتے ہیں صحیح بخاری میں، باب اسمی من لم یتم الصفوف، کہ جو صفوں کو مکمل صحیح نہیں کرتے ان کا گناہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، وہ جو ہیں باقاعدہ طور پر اس چیز کو گناہ قرار دیتے ہیں. اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کے پیش مد نظر کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ایک چیز کی وعید سنا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے ان کے صف کو کاٹنے کی، ان کے دلوں کو بکھیر دینے کی، تو وعید کسی ایسی چیز پر نہیں ہوتی جو سنت چیز ہو. وعید اسی پر ہوتی ہے جو حرام چیز، جس سے منع کیا گیا ہے حرام چیز ہے، یا کم از کم ایسی چیز ہے جو واجب ہے جس کا حکم دیا گیا ہے. کیونکہ صرف جو مستحب چیز ہے اس کو چھوڑ دینے پر وعید نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صفوں کو ملانا اور ساتھ مل کے کھڑے ہونا نماز کا حصہ ہے. تو چنانچہ اس دور میں اور اس وقت خصوصاً ہمارے ملکوں میں بعض یعنی ہمارے علماء، اور جس میں ہمارے بعض معزز محترم علماء بھی ہیں، ان کی ایک کوشش کے ساتھ کہ مسجدیں تاکہ آباد ہو جائے رمضان میں، ایک اچھی ان کی سوچ فکر ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے، اور یعنی سعودیہ کے بہت بڑے بڑے علماء کا اسی پر فتویٰ ہے، شیخ عبد المحسن بن عباد کا، کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اور خصوصاً تراویح، کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز بذات خود نفل ہے، سنت ہے، اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کو گھر میں پڑھا جائے. تو صرف تراویح کی نماز کو مسجد میں قائم کرنے کے لیے ہم یہ چیز چھوڑیں جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید کی اور جس کی اسلام میں اس قدر اہمیت آتی ہے. اس لیے شیخ کا فتویٰ ہے کہ اس طرح سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آدمی اس طرح کھڑے ہونے والا بالکل نماز کی کیفیت کو ضائع کر رہا ہے اور نماز کے مقاصد کو فوت کر رہا ہے. اور نماز جس کا مقصد ہی جماعت ہے، مل کے کھڑے ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، وہ یہاں پر پورا بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے جب اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے کہ ہم اس طرح کی مشکلات میں، جب ہم بارش کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی ایسی کیفیت میں مریض آدمی گھر میں ویسے نماز پڑھ سکتا ہے، تو کہ کورونا جیسے ایسا وائرس جو کہ مہلک قسم کا اور بہت خطرناک وائرس ہے، تو اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو گھر میں نمازیں پڑھے جماعتوں کے ساتھ مل کر، گھر والوں کے ساتھ صحیح صف بندی کر کے، تاکہ نماز کے مقاصد پورے ہوں. تو اللہ کل حال اس میں جس طرح عرض کیا ہے کہ اگرچہ ہمارے بعض یعنی کہ معزز علماء کا فتویٰ ضرور ہے اور کوئی شک نہیں کہ ان کا اجتہاد ہے، لیکن اگر دیکھا جائے احادیث کو اور اسلام کے مقاصد کو دیکھا جائے تو یہاں پر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھ لیں لیکن صحیح صف بندی کر کے، تاکہ سنت کے تقاضے پورے ہو جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں صف کے حوالے سے وہ پوری ہو جائے. وہ ایسی نماز سے بہتر ہے کہ جہاں پر لوگ دور دور کھڑے ہوں اور جہاں پر نماز کے جو جماعت بندی کے اور صف بندی کے جو مقاصد بھی فوت ہو جائیں.